بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے چھٹا پارہ اور ساتواں پارہ پہلا پاؤ جہاں تک سورہ مائدہ ہے سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو اور برائی اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ فرمایا تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ والمنخنقۃ، اور جس جانور کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور جو چوٹ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور جو چھت سے گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور سینگ لگ کر، یعنی ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا اور وہ مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جسے درندے پھاڑ کھائیں وہ بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، ان سب میں جس پر چھری پھیر کر آپ اسے خون نکال کر پاک کر لیں وہ جائز ہے، باقی حرام ہے۔ اور فرمایا وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرام کردہ چیزیں واضح کر کے بتائی ہیں۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، یعنی دشمنی کی وجہ سے عدل کو چھوڑ دو، ایسا مت کرو۔ اعدلوا، ہمیشہ عدل سے کام لیا کرو۔ هو اقرب للتقوی، یہ عدل جو ہے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ایک قوم نے تم پر ارادہ کیا حملہ کرنے کا، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر کے رہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والے مومن جو ہیں اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم بالحق، اور آدم کے دو بیٹوں کا ذکر کیجئے اے نبی ان لوگوں کے سامنے حق کے ساتھ، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو کہنے لگا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، قتل کر دوں گا۔ اس دور میں قربانی کی قبولیت کا اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ جو جانور جو چیز قربان کرنی ہوتی میدان میں جا کر رکھ دی جاتی، آگ اسے جلا کر راکھ کر دیتی تو سمجھا جاتا قبول ہو گئی، اور جس کو آگ نہ جلاتی تو سمجھا جاتا قبول نہیں ہوئی۔ اس طرح ان کو معلوم ہو گیا کہ قبول نہیں ہوئی تو وہ کہنے لگا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، قتل کر دوں گا، حسد کی وجہ سے۔ اور فرمایا پھر وہ کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، اصل بات یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کی
قربانی نیکی قبول فرماتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اللہ ان کی قربانیاں اور نیکیاں قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی، اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف کہ تو مجھے قتل کر دے، تو میں کبھی اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، لأقتلک، کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ پھر آخر کار اللہ بتاتا ہے، فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، آخر اس کے نفس نے اس کے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر ہی لیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی اس نے اس کو آخر قتل کر ہی دیا۔ اب قتل ہونے کے بعد، کیونکہ یہ غالباً اس وقت دنیا کا پہلا قتل تھا، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ پہلا قتل یہ قابیل نے پہلا قتل کیا تھا حابیل کو قتل کر کے۔ تو اس طرح جتنے بھی دنیا میں قتل ہوں گے، کیونکہ اس نے یہ طریقہ رائج کیا قتل کرنے کا، تو جتنے بھی قتل ہوں گے ان کو تو ان کا گناہ ہوگا ہی، قاتلوں کو، لیکن قتل کا ایک حصہ اس ابن آدم قابیل کو بھی ضرور گناہ کا ملے گا، کیونکہ اس نے یہ طریقہ رائج کیا تھا۔ تو اب اسے سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں، بندہ مرا پڑا ہے، اور کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کیا جائے۔ فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ اس کے سامنے یبحث فی الارض، زمین کو کریدنے لگ گیا، کوا زمین کو کریدنے لگا۔ تو اس کو سمجھ آ گئی، یہ اس لیے اس نے کیا لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرنا ہے۔ تو اب جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا یا ویلتا، ہائے میرے لیے ہلاکت ہے، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا کہ مجھے اتنی بات سمجھ میں نہ آئی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح دفن کر دیتا۔ فاصبح من النادمین، پھر وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ہمیشہ اس سے قرب کا ذریعہ، وسیلہ کا معنی ہے اللہ کے ساتھ قرب کا ذریعہ تلاش کرتے رہا کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، اگر وہ جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب فدیے میں دے دیں کہ اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن بچ جائیں، تو ما تقبل منہم، ان سے یہ سب کچھ دنیا کا مال نہیں لیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار، کہ آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، وہ کبھی آگ سے نہیں نکل پائیں گے، ولہم عذاب مقیم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ چور مرد ہو یا چور عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی مرد چوری کرنے والا ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کیا وہ غلط کیا، نکال من اللہ، یہ عبرت کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ اے لوگو، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں مت خریدو، یعنی تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے میری آیتوں کو بیچ نہ دیا کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی کافر ہیں جو اللہ کے لائے ہوئے نظام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔
ہم نے قصاص فرض کر دیا ہے، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اگر کسی نے جان لی ہے کسی کی، اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی، والعین بالعین، اگر کسی نے کسی کی آنکھ نکالی ہے تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ نکالی جائے گی، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اگر کسی نے مکہ مار کے دانت توڑا ہے تو اس کے بدلے میں اتنا، ایک دو جتنے بھی وہ دانت توڑے جائیں گے، والجروح قصاص، اسی طرح زخموں کا بھی بدلہ ہے، جتنا زخم کسی نے پہنچایا ہے اتنا زخم اس کے بدلے میں اس کو دیا جائے گا، فمن تصدق بہ فہو کفارۃ لہ، ہاں اگر کوئی معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو ومن لم یحکم بما انزل اللہ، یہ دوبارہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ جو دین ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فاولئک هم الظالمون، پہلے فرمایا تھا فاولئک هم الکافرون، اب فرمایا فاولئک هم الظالمون، پھر اسی طرح آگے ایک دفعہ پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فاولئک هم الفاسقون، ایک جگہ فرمایا کافرون، پھر فرمایا ظالمون، اب فرمایا فاسقون، یعنی وہی اصل گناہگار ہیں۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ سے دوستیاں مت لگایا کرو، وہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو بھی تم میں سے ان سے دوستی لگائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ان کا انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوگا، تو وہ انہی میں سے ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو کبھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا، ہدایت تو اللہ نہیں دینی ہے، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو پھر دیتا کن کو ہے؟ اصل میں یہاں مقصد یہ ہے کہ ظالم قوم کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا اگر وہ ہدایت کی طرف نہ آنا چاہے۔ فرمایا کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو تجھے پیغام بھیجا گیا ہے آگے اسے پہنچا دیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا۔ اب یہاں بچانے سے مراد کہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے، باقی تکلیفیں تو دینی ہے ہی ہیں، ہر نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کو دین کی خاطر تکلیفیں پہنچی ہیں، یہاں بچانے سے مراد کہ آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا۔ فرمایا بے شک یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے کہا کہ بے شک مسیح جو ہے ابن مریم وہی ہے اللہ، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ مسیح بن مریم ہے، تو حالانکہ مسیح بن مریم تو خود کہہ کر گئے ہیں اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، یعنی تین خدا ہیں ان میں سے تیسرا اللہ بھی ہے۔ یہ عیسائی لوگ تکون بناتے ہیں، تکون، اوپر والا کونا کہتے ہیں یہ اللہ، ادھر عیسیٰ ادھر مریم، اور کہتے ہیں یہ تینوں مل کے یہ دنیا کا نظام چلا رہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے ایسا مت کہو کہ تینوں میں سے تیسرا ہے اللہ، وما من الہ الا الہ واحد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اکیلا معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر یہ لوگ باز نہ آئے، اما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں
اس کہنے سے بعد نہ آئے تو یقیناً ان کافروں کو دردناک عذاب نے ضرور چھونا ہے، چھوئے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت نہیں مانگتے؟ مانگ لیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس کے باوجود پھر بھی ان کو ترغیب دے رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ سے بخشش مانگ لیں، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو بخشش مانگیں گے، معاف کر دیا جائے گا۔ یاد رکھو، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بن مریم سوائے رسول کے اور کچھ نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یہ بالکل ایسا ہی رسول ہیں جیسے ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، یعنی سچی ہے، اور کانا یا کلان الطعام، یہ اللہ نے دلیل دی ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یعنی جو کھانا کھائے، کھانے کا محتاج ہو، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ نے دلیل دی کہ ان کی ماں صدیقہ سچی تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اے نبی دیکھیے کیسے ہم کھول کھول کر باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور ثم انظر انا یؤفکون، پھر بھی یہ پتہ نہیں کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے لعنت کی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، اور وہ اس برائی کو لا يتناہون عن منکر فعلوہ، اس برائی سے نہیں روکتے تھے جسے خود کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کر دیا ہے اسے تم حرام مت بناؤ، حد سے مت بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ قسمیں جو عادتاً تم کھا لیتے ہو ان پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، وہ جو پکا کر کے تم جان بوجھ کر پکی کر کے قسمیں کھاتے ہو، اس کا مواخذہ تمہارا تم سے کیا جائے گا، یعنی قسم کھا کر پورا نہ کرنا، اس پر مواخذہ۔ اور فرمایا فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، فرمایا کہ اگر کوئی قسم کھا لے تو پوری نہ کر سکے تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو درمیانہ جو تمہارے گھر میں کھایا جاتا ہے 10 مسکینوں کا کھانا تو وہ تم کھلاؤ، یعنی جو قسم کا کفارہ کے طور پر، یعنی یا کھانا کھلاؤ یا او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہناؤ 10 مساکین کو، اور فرمایا یا پھر گردن آزاد کرو، تیسری بات گردن۔ اور اگر فمن لم یجد، جو یہ تینوں میں سے نہ کر سکے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھو۔ یہ ہے قسم کا کفارہ۔ ہمارے ہاں عموماً کچھ لوگ عادتاً قسمیں کھاتے ہیں، ان کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کر قسم کھائے، خدا کی قسم میں نے تیرے ساتھ یہ کرنا ہے، اور وہ نہ کر سکے تو پھر اس کے ذمہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، جو کفارہ یہ بتایا گیا ہے۔ اور نظر کا بھی کفارہ قسم والا ہے، اگر کوئی نظر مانی ہے پورا نہیں کر سکا تو یہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ فرمایا 3 دن کے روزے رکھ لے جو یہ نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ نے ایک حکم دیا ہے، ذالک کفارۃ ایمانک، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ، لیکن فرمایا واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، یعنی اگر کرتے ہو قسمیں کرتے ہو قسم کہتے ہو تو پھر اسے پورا کیا کرو، یعنی اس کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے ہر بات کو تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ بے شک اللہ نے شراب کو، جوئے کو، والانصاب، انصاب
شرک کے لیے نصب کردہ چیزوں کو کہتے ہیں۔ عموماً قرآن مجید کے ترجمے میں 5 سے لکھا ہوتا ہے، 5 سے۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ 5 سے کیا ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ نے حرام، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور انصاب، 5 سے یعنی وہ چیزیں جو شرک کے لیے گاڑی گئی ہیں، والازلام اور فال کے تیر، رجسن یہ سب ناپاک ہیں، گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے عمل سے ہیں، فاجتنبوہ ان سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان دراصل چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان آپس میں دشمنی ڈال دے۔ یہ سارے کام دشمنی پیدا کرنے والے ہیں۔ شراب پی کر بندہ پاگل ہو جاتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ زیادتی اور دشمنی ہو گئی، اور جوا کھیل کر جیت جاتا ہے تو دوسرے کے ساتھ دشمنی، اور اسی طرح یہ سارے شیطانی عمل ہیں۔ دراصل شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈالے، والبغضاء اور تمہارے درمیان بغض ڈال دے، فی الخمر والمیسر یعنی شراب پلا کر، جوا کھلا کر، اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور تم انہی غلط کاموں میں لگے رہو اور اللہ کے ذکر سے رکے رہو۔ یعنی یہ شیطان چاہتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے کہ شیطان کے پیچھے مت لگو۔ اگر تم اس بات سے پھر جاؤ گے تو یاد رکھو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے قرآن جو اللہ نے اتارا ہے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔